بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں لیکن آغاز جو ہے وہ آج بلوچ یکجہتی کونسل کا مارچ جو کہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہے, اور گزشتہ کئی دنوں سے یہ مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تربت سے اس کا آغاز ہوا تھا. بالاچ بلوچ نامی نوجوان جو ہے ان کا قتل ہوا, اور اس کے بعد سے ان کی ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے, لاپتہ افراد کے حوالے سے یہ لواحقین ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے. اور اب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اب پنجاب میں داخل ہو چکا ہے, یہ تونسا شریف میں آ چکا ہے. ان کے بہت سارے مطالبات بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے جہاں جہاں سے یہ گزرا ہے وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آرز بھی درج ہوئی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو بلوچ طالب علم خاص کر کے ڈی جی خان میں جنہوں نے استقبالیہ کیمپ لگانا تھا ان کے خلاف بھی جو ہے وہ یہاں پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. کچھ ایف آئی آرز وڈرا کی گئی ہیں, جو کہ جان اچکزئی صاحب نے فرمایا کہ ان کے مطالبات کچھ تسلیم کیے گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ لانگ مارچ اب اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے. ان کے مطالبات کافی زیادہ ہیں جس پہ ریاست کو توجہ دینا چاہیے, اور اس میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے, بلوچ سٹوڈنٹس کی جو پکڑ دھکڑ ہے, ان کے اغوا, ان کے اوپر جو ایف آئی آرز اور دیگر جو معاملات ہیں بلوچستان کے حوالے سے, وہ ان کے مطالبات جو ہیں اس کے اوپر یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے. ریاست ظاہر ماں کی طرح ہے اور اس کو ماں کی طرح ہونا چاہیے. ان کے مطالبات ایسے نہیں ہیں جو تسلیم نہیں ہو سکتے. ایف آئی آرز کو وڈرا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ اس دھرنے کو, یہ اس لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج ہو چکی ہیں. تو یہ ان کے مطالبات ہیں. البتہ جان اچکزئی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے آج, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لانگ مارچ کے تمام مطالبات منظور ہو چکے ہیں اور اب لانگ مارچ کو طول دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ان کا موقف ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوسری طرف انتخابات جو ہے وہ ان کا آغاز, باقاعدہ پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے. کل سے پاکستان بھر میں کاغذات نامزدگی جو ہے ان کا اجرا ہوگا. کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے, اور یہ پروسیس جو ہے جس میں کہ اب ووٹرز کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے. پہلی بار خواتین بھی میچ کر رہی ہیں جو مرد ووٹرز ہیں ان کے قریب, یعنی گیپ کم ہوا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور خواتین کو ہی ووٹ جو ہے اس میں زیادہ نمبر کے ساتھ باہر آنا بھی چاہیے اور آنا ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے معاملات انتخابات سے اور الیکشن کمیشن سے جڑے, آج احد چیمہ صاحب جو کہ پچھلی کابینہ کا حصہ بھی تھے, ان کو آج الیکشن کمیشن نے ہٹا دیا ہے. فواد حسن فواد صاحب کی جو ہیرنگ ہے, سماعت ہے, وہ الیکشن کمیشن 21 دسمبر کو کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم کے خلاف جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے یا جو ان کو نگران لگایا گیا, ان پہ بھی الیکشن کمیشن کے اندر معاملہ جو ہے وہ موجود ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں جو کہ الیکشن کمیشن اس وقت دیکھ رہا ہے, اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ کام کرنا پڑے گا. کسی بھی مہذب ملک کے اندر الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن ہی انچارج ہوتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے ہر چیز کا. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے ڈی سی سے لے کے نگران وزراء تک جو معاملات ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو اس طرح سے نہیں سنا جا رہا. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے, اور فرد جرم عائد ہونا تھی آج عمران خان صاحب کے اوپر بھی, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فواد چوہدری صاحب کے بھی, وہ آج پھر ڈیفر کر دی گئی ہے. یہ معاملات بھی ہیں. اور دوسری جانب جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پہ جو تحریک انصاف ہے اس نے 22 دسمبر کا کہا ہے کہ اس تک ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر جو فیصلہ محفوظ ہے وہ سنایا جائے, ورنہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی پلان اے, بی اور سی بھی بنانے کی بات کی ہے, بتانے کی بات کی ہے. یہ بہت ہوگا اہم دیکھنا کہ کیا ہے پلان اے, بی اور سی. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ جو ہے سامنے آئی ہے, جسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات کے التوا کی ایک اور کوشش ہے. یہ ہے یا نہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. پاکستان بار نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار نے ایک اعلامیہ جاری کیا ان کی تائید میں, اور پھر سندھ ہائی کورٹ بار نے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اس میں جو اعلامیہ تھا اس میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آبائی حلقے جہلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے ہیں. 13 لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی 1 نشست رکھی گئی ہے. 13 اضلاع راولپنڈی میں بھی نشستوں میں عدم توازن دیکھنے میں آیا.
گوجرانوالا میں بھی آبادی کے تناسب کے برخلاف قومی اسمبلی کی اضافی نشست جو ہے وہ شامل کی گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کا طرز عمل عام انتخابات کی سالمیت کے لیے سنگین شبہات کو جنم دیتا ہے اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی کرائی گئی حلقہ بندیاں انتخابی طریقہ کار نشستوں کی تقسیم پر شدید تحفظات ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں. اس کے فوراً بعد سپریم کورٹ بار کی اسی طرح کی جو ہے وہ ایک ان کا اعلامیہ آتا ہے, پھر سندھ ہائی کورٹ بار کا, اور ابھی الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان خبروں کی تردید کی اور یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی. اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا آبائی حلقہ N82 سرگودا میں ہے اور اس ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی. البتہ کمیشن کسی کی ذاتی خواہش پر کسی بھی مخصوص شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے کی معذوری ظاہر کرتا ہے. مزید یہ کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے اندر بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے, یعنی اب ان کی اہلیہ بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. انتخابات کے حوالے سے یہ جو اعلامیے آئے ہیں یہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں, اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے, کیا کوئی ذاتی رنجش ہے, کیا کسی کا ذاتی حلقہ ہے, تو اس کا نشانہ جو ہے وہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کیوں ہے, ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب جو کہ معروف تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, بہت شکریہ. جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حسن پاشا صاحب جو کہ حسن رضا پاشا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں اور پاکستان بار کونسل کے صدر بھی ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. سو پاشا صاحب آج آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا پڑے گا. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ التوا کی ایک اور کوشش ہے. ایک تو یہ جو پرسیپشن بنا ہے, شکر ہے قاضمی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ کل شاید ان کے پروگرام میں بھی جانا پڑے, تو میں ابھی سے کلیریفائی کرتا چلوں کہ ایک تو ہم 8 فروری کے الیکشن پہ فرم ہیں اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں. جو انہوں نے جس طریقے سے اسکیجول اناؤنس کروایا, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ انٹروینشن نہ کرتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر 54 دن والا پیریڈ گزار چکا ہوتا. تو یہ اس کے پیچھے کھڑے, اور یہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں شفافیت الیکشن میں ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ الیکشنز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہے ہیں, چاہے اس کو جوڈیشری کرواتی ہے یا انتظامیہ کرواتی ہے, اس پہ انگلیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور انسرٹینٹی رہتی ہے اور اس کی کریڈیبلٹی پہ آوازیں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلا پورا جو الیکشن تھا وہ نون لیگ نے اعتراض کیے, اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کیے, اس طرح چلتا رہا. تو کوئی حکومت بھی چاہے وہ 5 ووٹوں کے فرق سے بنے یا 50 ووٹوں کے فرق سے بنے, اس میں اسٹیبلٹی نہیں آتی اور وہ کنفرنٹیشن کی فضا رہتی ہے. اور آخری دن تک, یعنی 5ویں سال کے آخری دن تک یہی رہتا ہے کہ یہ الیکشن متنازع ہیں. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری سر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ, سنیں نا جی, 8 فروری ویری امپورٹنٹ, 8 فروری بالکل فارم ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ انٹر کنیکٹڈ ہے شفافیت, فیئر اینڈ فری الیکشنز. یہ سپریم کورٹ باور کروائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, یا ایسی انسٹرکشنز دے کہ کم از کم الیکشن میں کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. کیا یہ ڈیمانڈ کرنی, یہ ڈیمانڈ آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اس میں کوئی غلطی ہے کیا کہیں پہ پاکستان بار, سپریم کورٹ بار اور سندھ بار کسی کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. کسی کی ذاتی اس کے لیے استعمال ہوئے؟ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ کسی بندے نے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں اپروچ نہیں کیا, کسی شخصیت نے اپروچ نہیں کیا کہ آپ یہ بات کریں. یہ ہم نے اپنے اون پہ یہ بات کی ہے. مطلب احسن بون صاحب کا بھی کوئی عمل دخل اس میں نہیں, کیونکہ میں ابھی ان کو سن رہی تھی, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کی ہے انہوں نے, اور انہوں نے کوئی یہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہے ہیں کہ اس ساری موو کے پیچھے یا اس معاملے کے پیچھے وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے تحفظات موجود ہیں. دیکھیں میں اور حافظ آباد کا حلقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا حلقہ, حافظ آباد کے حلقے کا ان کی پٹیشن تھی یا کچھ بھی تھا جو بھی تھا. ہم نے یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے جس
اس میں کچھ حلقوں کی ایگزامپلز کوٹ کی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن اب ڈسٹرب نہیں ہو سکتی. یہ آج سپریم کورٹ نے صاف سپریم کہہ دیا ہے. کورٹ نے کل بھی کہا, آج بھی کہا, اور وی بو ڈاؤن بیفور سپریم کورٹ. آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اور ججمنٹ وہ سب پہ لازم ہے کہ اس کو مانیں اور اس پہ عمل کریں. تو یہ تو نہیں ہو سکتی. ویسے بھی آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کا سلسلہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب اسکیجول آ جائے گا. جی یہ صرف ایگزامپلز کوٹ کی ہیں کہ اس قسم کی ڈسکریمنیشنز ہوئی ہیں, اور ہمارے اپریہینشن ہے کہ آگے چل کے بھی اگر یہ سلسلہ الیکشن کمیشن نے جاری رکھنا ہے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی ان کویسچن ہے. اور وہ ابھی کیوں دیکھیں نا, ابھی اور اس کے اوپر آپ ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آئی مین پائی صاحب اس وقت جب کہ الیکشنز ہونے ہیں, آپ چیف الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں. ہماری پریس ریلیز پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ نہیں آپ کی نہیں, میں سپریم کورٹ بار کی بات کر رہی ہوں. آپ کی کمیونٹی کیونکہ مل کے آئی ہے نا, آپ کی بھی آئی, اس کے بعد سپریم کورٹ بار کی آئی, اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ بار کی آئی. تو ابھی اس وقت میں آپ کو تینوں کا نمائندہ سمجھ رہا ہوں. آپ ابھی تو میری بات کریں نا کہ جو پاکستان بار کونسل نے سٹنگ ہیئر ایز ریپرزینٹیٹو, آپ استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہم نے یہ کہا ہے, ہم نے اس میں استعفیٰ نہیں کہا. البتہ اپنے تحفظات خدشات کا اظہار کیا ہے چیف الیکشن کمشنر پہ کہ ان کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن. تو اس کا مطلب کیا ہے موجودگی میں ممکن ہی نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرا آپ سے بڑا احترام کا تعلق ہے, اس لیے میں جلدی سوال کر رہی ہوں. الحمدللہ میں اس کو تو کیسے مطلب ان کی موجودگی میں اس کو کان کو ادھر سے ہم پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں؟ آپ تو وکیل ہیں سر, بادشاہ ہیں اس میں الفاظ کی. اس میں جو عرض کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پریس ریلیز میں ایسی کون سی بات ہے جو ہم نے حقائق سے ہٹ کے کی ہے, جو اس ملک کے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے یہ کوشش نہیں ہے؟ سر تاثر یہ گیا ہے, میں اب تاثر کی بھی بات کر دیتی ہوں. تاثر یہ گیا ہے کہ آپ کی تینوں آرگنائزیشنز نے کسی کی منشا کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں کیونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی ان کے پسند کے مطابق یا ان کے اعتراضات. یہ بات نہیں ہے. اب مجھے بتائیں سپریم کورٹ, چلیں سپریم کورٹ بار کی کون سی کانسٹیچوئنسی ہے سر جن کی وجہ سے وہ گئے ہیں؟ اب دوسری بات کرتے ہیں, یہ اعتراضات ہے. میں مطیع اللہ جان صاحب کا آگے بات کرتے ہیں, آگے بات کرتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ بار, مجھے آپ کے پروگرام کے توسط سے پتہ چل رہا ہے کہ آج اتنے میں بزی ہوں اس میں, ان کی بھی آئی ہے آپ کے پروگرام کی ابھی آپ کی زبانی سن کے مجھے پتہ چلا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی کوئی اس قسم کی ہے. وہ میں نے نہیں پڑھی, نہیں دیکھی. وہ میں ابھی آپ کو بلکہ بریک میں بتا بھی دیتی ہوں. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہم کوئی سازش کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ تو کوئی سازش نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. لیکن آپ کے تحفظات ہیں, تحفظات ہیں چیف الیکشن کمشنر موجود نہ ہوں, اور بقول اطہر کاظمی صاحب کے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ سب کے لیے برابر ہو. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی نہ ہو, ایسا ہی ہے؟ یس بالکل اس کا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, سنیں نا, اس کا مطلب کی بھی بات آئی ہے سر. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آرٹیکل 217 آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں ہے کہ اگر کسی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر صاحب نہیں رہتے, استعفیٰ دے دیتے یا کچھ اور مطلب جو بھی آپ سب, تو پھر سینئر ترین جو ممبر ہے وہ ایز چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے, اور اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے. تو ایک تو ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ عرض کروں گا سر کہ اس سے آپ کوئی نیگیٹیوٹی اٹیچ نہ کریں. آپ پہلا پیراگراف پڑھ لیں, 8 فروری پہ ہم مستحکم ہے, فارم ہے, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن الیکشن کمشنر کوئی اور ایک مہینہ سر الیکشنز تو کیا ہو گیا؟ کون سا الیکشن؟ آپ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو آئینی طریقہ پتہ, سوری میں آپ لوگوں کا وقت بھی لے رہی ہوں, لیکن میں کلیئرٹی کے ساتھ ذرا اس پہ بات ہونی چاہیے. انہوں نے بڑے عرصے کے بعد یہ موضوع یہ تو لمبا پروسیس ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر. اکثر اوقات ہم دونوں پھنسے ہوتے ہیں, یہ نہیں پھنسے. آج ان سے پوچھیں سارے سوال. وہ پروسیس جو ہے وہ پروسیس ہے کہ پارلیمان جب ہوگی جی اور لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں مشاورت کریں گے. اس وقت پارلیمان نہیں ہے, اس وقت لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے, تو اس لیے آرٹیکل 217 انووک کیا جا سکتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اور دوسری وہی جو عرض کیا ہے میں نے, استعفے والا جو عرض کیا ہے میں نے کہ وہ اس کو سینئر
موسٹ جو ممبر ہے وہ. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دس از وسل بلوئنگ کاشن کہ یس لائرز اکراس دا کنٹری آر واچنگ دی پروسیڈنگز آف الیکشن کمیشن اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی حرف نہ آئے. تو وکلا تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے. انریسٹ ہم نہیں چاہتے. اور آغاز کی بات کرتے ہیں اس میں ہم جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ہیں وہ عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں, وہ 2-4 دن تک آ جائیں گے. ان کی بھی مشاورت ہم کریں گے. ہم انہوں نے سعودی عرب سے دستخط آل پاکستان. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں ایک اینکر پرسن کو انٹرویو دے کے آیا ہوں, وہ سعودی عرب میں ہے اور مجھ سے یہاں پہ انٹرویو لے رہے ہیں. سائن کرنا اور بات ہوتی ہے. وہ نہیں سائن نہیں, پروگرام میں ان سے دعا بھی کروائی. اچھا اس میں جو ہے نا وہ سائن ہمارے نہیں ہے. دیکھیں ذرا نہیں اس میں تو آپ کے وہ دوسرے کیا علی عمران صاحب کا ہمارے جو سیکرٹری ہے نا وہ کرتے ہوتے ہیں. ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں. وہ کہاں ہے ہارون رشید صاحب؟ ہارون رشید صاحب پتہ نہیں کسی چینل پہ ہوں گے ابھی لائیو تھے وہ کسی چینل. سر اچھا میں دیکھیں جو میں اس لیے لبرٹی لے رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ ایسا معاملہ ہے. اطہر اب یہ اس سے پہلے کہ پی ایم ایل این تو یہ جو بھی کہہ رہی تھی کہ الیکشن, کیا اس سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہی کہ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی, میرا مطلب یہ کہ الزام لگ رہا تھا ادھر سے خیبر پختونخوا سے بھی مولانا اور گورنر اس قسم کی یہ ساری باتیں ہوتی رہی. لیکن جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھیں, اگر انہوں نے کسی تحفظات کا اظہار کیا تو یہ آئینی حق ہے. انہوں نے کوئی ماورائے آئین کوئی بات نہیں کہ ایک اپنے تحفظات کا اظہار کیا. لیکن یہ تو الیکشن کمیشن یہیں پہ ہے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے. اس وقت پاکستان بار کونسل کہاں پہ تھی, اس وقت یہ ساری وکلا تنظیمیں کہاں پہ تھیں, اس وقت الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے کیوں نہیں تھا. اچانک ایسا کیا ہوا کہ حالات بدل گئے, واقعات بدل گئے, سب جذبات بدل گئے, سب کچھ بدل گیا. اس کا جواب میں دیتا ہوں. وہ مطلب اس وقت ان سے استعفیٰ لیا جاتا نا میرے بھائی مومن ثاقب کا یہ جملہ ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو اس وقت جب سپریم کورٹ کے اندر جا کے الیکشن کمیشنر نے کہا تھا کہ جی میں 7 مہینے میں الیکشن کروا سکتا ہوں, جب وہ رات کو کھلی تھی عدالت اور وہ سارا معاملہ چلا تھا, بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کروا ہی نہیں سکتے. تو وہ اس وقت تو الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا تھا کہ بالکل نیوٹرل ہے. سوالات تو اس وقت بھی تھے, ان کی ذات کے حوالے سے تھے, ان کے ادارے کے حوالے سے تھے. تو اب اچانک ان کی جانب سے یہ آنا, ٹو بی آنیسٹ, یہ سرپرائزنگ ہے. اب یہ انتخابات کو خدا نخواستہ میں نہیں سمجھتا کہ روکنے کی کوئی کوشش ہوگی, لیکن جو چیز آئی ہیں, جو آپ نے اٹھائے ہیں کوسچن, یہ وہ کوسچنز ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. اب آپ سچ جواب دینا چاہیں گے, پھر میں عفنان صاحب کے بعد. آج عفنان مزے لے رہے ہیں کہ جی میں جواب دیتا ہوں. جی کاظمی صاحب کے ساتھ کئی دفعہ پروگرام کیے ہیں اور وہاں پہ بھی بات کی ہے. شاید اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو میں گزارش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی, 2 ہائی کورٹس میں پٹیشنز چل رہی تھیں اور اس میں ہائی کورٹس نے پی ٹی آئی کی فیور میں فیصلہ کیا ہوا تھا 90 ڈیز الیکشن کے حوالے سے. جسٹس جواد حسن کی ججمنٹ فیلڈ میں تھی. اس کو کسی نے, الیکشن کمیشن نے آئی تھنک چیلنج کیا تھا آئی سی اے میں. اس دوران ہی, اور ادھر سے کے پی پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہی صورتحال تھی, پی ٹی آئی نے وہ اٹھا کے پٹیشن ادھر فائل کر دی, اسکپ کیا, بائی پاس کیا ہائی کورٹ کو, اور 184(3) کی پٹیشن جب آئی, اور ساتھ ہی جو ہمیں جس پہ تحفظات تھے, اور آج کل وہ کیس بھی چل رہا ہے کہ ایک سی پی او لاہور کی سروس میٹر تھا, ٹرانسفر کیس تھا, اور اس پہ 2-3 معزز جج صاحبان نے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلا کے کہا جی کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے, اور اس کو ریفر کر دیا جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کہ اس کا سو موٹو لیا جائے. وہ بھی ہوا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ جب وہاں پہ پٹیشنز پینڈنگ ہیں تو ان کو کاگنیزنس نہیں لینی چاہیے, کیونکہ بے شمار ایسی سائٹیشنز ہیں کہ جب آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے جس کو انووک کیا جا چکا ہے اور اس میں ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے, تو آپ اس کو یہاں پہ نہ کریں, ہفتے بعد پھر آپ کے پاس آ جانا. اب یہ بالکل آپ نے وضاحت کر دی اس پہ, لیکن عفنان آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو موو ہے یہ پیورلی ہم اگر اس کے اوپر جائیں فیس ویلیو پہ, تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حلقہ بندیوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں. خود ہم نے دیکھا خواجہ
سعد رفیق صاحب لاہور کی ان کی جو ہے اس کے اوپر کچھ دن پہلے اعتراضات کر رہے تھے, تو کیا پی ایم ایل این کے بھی تحفظات ہیں اس معاملے کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تحفظات تو ہمارے بھی کچھ لوگوں کے ہیں کہ جس طرح کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئی ہیں اس کے اوپر, اور کچھ لوگوں نے شکایت بھی لے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر, لیکن وہ تو ظاہر ہے جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی ہمیں قبول ہے. جو بات مجھے تھوڑی سی عجیب لگی ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹوئنسی والا معاملہ تھا اس کی جو انیشل اناؤنسمنٹ تھی وہ تو کافی عرصے پہلے ہو گئی تھی. جو حافظ آباد والی بات ہے یہ تو بہت عرصے پہلے کی ہے, یہ کوئی ابھی تو ہمیں یہ والی انفارمیشن نہیں ملی آج یا کل کہ جی وہ حافظ آباد میں, تو یہ تو پرانی بات ہے. لیکن یہ اگر ابھی اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو یہ تھوڑی سی بات جو ہے میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب پاشا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, میں ان کی بات کو نہیں کر رہا, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وہ معاملہ. اب بات یہ ہے کہ ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کا بڑا واضح قسم کا آرڈر اس پہ آ چکا ہے, ایک سسٹم پورا بلڈ ہو گیا, ROs DROs ہو گئے ہیں, پوری اناؤنسمنٹ کل سے کاغذات نامزدگی. اب اس کے اندر آپ اگر کہہ دیں کہ جی الیکشن کمشنر کو چینج کرنا ہے, یہ بہت یہ میرے نزدیک جو ہے یہ اتنی جو ہے وہ اچھی فرمائش نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ ایک ایسی فرمائش ہے جو یہ پوری نہیں ہوگی, کیونکہ نہ کوئی لیجسلیچر بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں بیٹھا. اور اگر فرض کریں نمبر 1 جاتا ہے نمبر 2, مثال کے طور پہ اگر ہو سکتا ہے آپ کو وہ بھی صحیح نہ لگے, اس کی کوئی ایک بات ہو گئی, تو اس سٹیج پہ آ کے چیف الیکشن کمشنر کو چینج کرنے کا معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کوئی اچھی بات ہے. یہ کوئی ذاتی انہوں نے جیسے الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے اپنے بیان میں کہ ذاتی کسی کی خواہش کے اوپر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی معاملہ ایک حلقہ بندیوں کا جو ہے وہ ان کے سامنے ہے, کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی شاید وہی حلقہ ہے. ہاں جی, اعظم نذیر تارڑ صاحب تو پتہ نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں کہ نہیں, ان کی فیملی لڑتی ہے نا. ہاں وہ یہ وہ ہے نا اپنا گجرانوالہ ڈویژن کا ہے نا یہ, جی حافظ آباد, تو اسی ادھر وہی بنتا ہوگا تقریباً میرا خیال ہے. تو بات یہ کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. یہ میں اس بات پہ ضرور حیران ہوں کہ بار کونسل جو ہیں وہ, اور ایک نہیں بہت ساریوں نے ایک ساتھ یہ والا معاملہ اٹھایا, یہ بھی حیران کن بات ہے. یہ پہلے اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا, اور بارز خاص کر کے مطلب امپورٹنٹ بار ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ادھر پاکستان بار کونسل ہے, سپریم کورٹ ہے, تو یہ تو بہت اہم جو ہے وہ ہے. تو اور دوسرا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ذات کے حوالے سے بڑی اسپیسیفک قسم کی, تو وہ تو پھر اس پورے پروسیس کو مشکوک بنا دیتا ہے, جبکہ ان کا جیلوم سے تعلق بھی نہیں ہے. پاشا صاحب ایک بات ایڈ کر دو, اگر وہ حافظ آباد کی کوئی ایک سیٹ ہے تو آپ اس کے اوپر اپنا آبجیکشن سپریم کورٹ لے جائیں اور آپ کہیں کہ جی اس کو چینج کرو. آپ اس میں شاید میں سمجھا نہیں سکا اپنے بھائیوں کو, ڈیلیمیٹیشن اس پہ چیلنج نہیں ہو سکتی, نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ صرف ہم نے 2-3 ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں کہ جس طرح کے ایسے کیا گیا ڈیلیمیٹیشن میں اور ایسے ڈسکریمنیشن کی گئی, اس طرح آگے چل کے الیکشن کی شفافیت. لیکن پاشا صاحب یہ سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے, یہ بار کا معاملہ تو نہیں ہے. یہ میں نے اس کو ہم نے جو کیا وہ ایگزامپلس کوٹ کی ہیں, ہم اس کو چیلنج نہیں کرنے جا رہے. تو پھر آپ یہ جانے پھر تو اور زیادہ ایک شکوک و شبہات والی بات. کانسٹیچوئنسی کے ووٹرز جانے, اس کانسٹیچوئنسیز کے کینڈیڈیٹس جانے, ہمارا کام نہیں ہے. لیکن وی جسٹ کوٹڈ couple of examples کہ جس پہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کیا ہے. باقی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. میں پھر اگر آپ کی بات نہ مانی گی تو آپ کیا کریں گے. اور ایک دوسرا یہ جو آپ نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں, وکلا تحریک وہی میں نے وہ آئے گی وکلا جو ایگزامپل سر آپ نے کوٹ کی ہیں اس میں جو تحریک, یہ پہلی بار ایک تحریک چیف الیکشن کمشنر کے خلاف چلے گی. اور دوسرا جو انہوں نے 2-3 ایگزامپلس کوٹ کی ہیں اس میں سر جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو معاملہ چل رہا ہے اور ان کے ساتھ جو کر رہا ہے الیکشن کمیشن, وہ بھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم کسی کی ذاتی خواہش پہ نہیں کر سکتے, یا آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بھائی صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد کہ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان کی بات نہ مانی, جو کہ نہیں مان رہے, تو پھر وکلا تحریک چلے گی. کیسے کیا ہوگا نقشہ, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عفنان صاحب, اس کا مطلب ہے کہ ایک اور تحریک کا آغاز ہوا چاہتا ہے, لیکن یہ کس قسم کی تحریک ہوگی وکلا تحریک آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ معاملہ اس حد تک نہ جائے کہ ایک تحریک ہی پوری شروع ہو جائے, کیونکہ ابھی وی آر ان دا مڈل آف این الیکشن. تو امید ہے کہ جو ہے وہ معاملات اس نہج تک نہیں جائیں گے کہ اتنے خراب ہو جائیں گے, انہیں تحریک لے کے آنی پڑے, کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے یا جو بھی کوئی
معاملات بات چیت سے جو ہے وہ سلجھائے لیکن جائیں۔ پی ایم ایل این کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کہیں گے کہ وکلاء کے پیچھے آپ کھڑے بھی نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری سے ایک دن 1 منٹ بھی آگے الیکشن نہ ہو، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں اور چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ؟ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ تو ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ اب وہ جواب آپ دیں، لوگوں کی تو نہیں ہے؟ ہماری بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اثر کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ یہ نئی موو ہے، دلچسپ موو ہے۔ دیکھیں ایک تو کچھ جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں اپنی اس میں جو انہوں نے لکھے ہیں، پریس ریلیز وغیرہ جاری کی ہے، الیکشن کے حوالے سے تحفظات تو ہے نا، جو سارا عمل ہے الیکشن ڈے صرف الیکشن ہونا ہی تو جمہوریت نہیں ہے نا، اس کا کچھ کرائٹیریا ہے، کیا وہ فضا ادھر قائم ہوئی، کیا اس میں الیکشن کمیشن نے وہ کردار ادا کیا، اب جو لوگ آگے جا کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، پھر جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے کہ باقی ساری جماعتیں غائب ہیں، تحریک انصاف والوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پہلے بہت سارے سنگین الزامات لوگ لگا رہے تھے، ایک سیاسی جماعت لگا رہی تھی، وہ اب ان پاکستان بار کونسل نے اور ان سارے دوستوں نے ایک طرح سے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے کہ جناب بالکل یہ بات ہے، بالکل جیسے پاشا صاحب اب عثمان ڈار صاحب الزام لگا رہے ہیں قائد صاحب سے پہ، اور انہوں نے دکھایا بھی ان کی والدہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس پہ بھی بار کونسل کوئی مطلب کہہ سکتی ہے، کچھ دیکھیں اب مطالبہ کر سکتی ہے؟ ان کی پارٹی جانے وہ جانے، کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہوگا تو وہ ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور اس پہ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کریں گے، کنڈمنیشن بھی دیں گے۔ تو یہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ گھروں میں چلے جائیں، لیکن پہلے کلیئرٹی تو ہو، وہ سیدھا خواجہ آصف پہ الزام لگا رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ خواجہ آصف صاحب اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ اس لیول پہ آ کے یہ کریں گے، اور کتنے الیکشنز انہوں نے لڑے ہیں۔ اس سے پہلے تو کسی اپوننٹ نے یہ بات نہیں کی کہ خواجہ آصف گنڈے لے کے چلے گئے یا بھیج دیے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہمیں اس پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر تحقیقات ضروری ہے تاکہ کم از کم ان کو بھی ایک، کیوں آپ کیا کہتے ہیں عفنان، یہ تو جیسے لیول پلینگ فیلڈ کی اطہر نے بات کی ہے، دیکھیے نا، اب اگر آپ لوگوں کو باہر نہیں، پنجاب میں لوگ نہیں نکلیں گے، ان کو اجازت جلسے کی نہیں ہوگی، اگر ان کو اسمبلنگ کی اجازت نہیں ہوگی، تو پھر کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن کسی لوگوں کے خلاف کیسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کو تو ظاہر اجازت نہیں ملے گی اگر وہ کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو باقی لوگ ہیں، جو باقی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو تو ابھی انہوں نے ایک ورچوئل جلسہ بھی کیا ہے، ابھی اور بھی ایک وہ آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا ورچوئل جلسہ 21 اکتوبر کے بعد؟ ہم نے تو اب کریں گے انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں، ہم ویسے ایکچوئل جلسے کریں گے بڑے بڑے، ہم نے کیا بھی ہے اور بھی بڑے بڑے کریں گے، لیکن میں بات بنیادی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کنوکٹڈ نہیں ہیں یا جن لوگوں کا کوئی اس 9 مئی سے تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کو تو ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آپ جو معاملات ہیں پنجاب کے اندر خاص کر کے، وہاں پہ جو موومنٹ کے مسئلے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ اجازت ملنی چاہیے کہ وہ جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیز نکالیں؟ دیکھیں میں نے جیسے بتا دیا کہ جو لوگ انوالو نہیں ہیں ان کو اجازت ہو سکتی ہے، باقی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اب میں کل سے یہ پرسوں سے بلکہ یہ سوچ رہی تھی، میں نے لکھا بھی آج اس کے اوپر کہ سندھ میں بلوچستان میں تو پکڑ دکڑ نہیں ہے تحریک انصاف کے اوپر، وہاں جلسے کیوں نہیں ہو رہے؟ خیبر پختونخوا میں تو بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے، بلکہ وہاں پہ سوائے پی ٹی آئی کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ نہیں، وہ جو ورکر کنونشن ہوئے ہیں اس کے بعد کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اور اسی طرح آپ سندھ میں دیکھ لیں کتنی ایف آئی آر جو علیم عادل شیخ جو ڈفرنٹ جو سارے وہ جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے سب کے اوپر کیسز ہیں اور سب کے اوپر کیسز بن رہے ہیں۔ اب پنجاب میں کیوں نہیں اجازت مل رہی؟ میرے خیال میں شاید وہاں پہ مصنوعی بارش ہو جاتی ہے، وہ آج کل ہمارے وزیر اعلیٰ اتنا عرصہ انہوں نے وہاں گزار لیا کہ وہ نگراں آئے تھے 3 مہینے کے لیے، 13 مہینے تک رہیں گے، تو ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی بارش، مصنوعی جلسے، مطلب سب کچھ مصنوعی بارش ہو رہی ہے یہاں پہ صوبے کے اندر، اور میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جس پہ وہ مصنوعی بارش گری ہے۔ میں لاہور میں تھا اور میں نے وہ کوٹ گھر میں رکھا کہ وہ مصنوعی بارش محسن نقوی صاحب نے جو کروائی ہے وہ میں ان متاثرین میں سے ہوں جس کے اوپر گری ہے، اور ابھی بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں ڈیمانڈ کی۔ اچھا اب دیکھیں، دوسری طرف یہ کہ دیکھیں یہ مذاق تو اپنی جگہ پہ، لیکن بڑے سیریس کوشچن ہیں۔ الیکشن سے پہلے جس طرح خواتین ان کی جو ورکرز ہیں جو جیلوں میں ہیں، اب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں پی پی وہ 150 155 ہے اس میں کروانے، اور ان کے والد آج بتا رہے تھے کہ جناب جیل سے اجازت نہیں مل رہی کہ وہ ان کو پاور آف اٹارنی ملے یا وہ سائن کر کے دیں۔ میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی۔ صنم جاوید بمقابلہ مریم نواز شریف، کل بہت سارے پیپرز آئیں گے، تو دیکھنا ہے کون کون کہاں سے کس کس کے مقابلے پہ الیکشن لڑے گا، اور جو اے بی اور سی پلان ہے تحریک انصاف کا اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے. تو افنان, اب کل سے ظاہر ہے کہ سب کے کاغذات نامزدگیاں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی, پتہ چلے گا کون کون کہاں سے لڑ رہا ہے. صنم جاوید صاحبہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گی مریم نواز صاحبہ کے خلاف. از اٹ ٹرو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. صنم خبر تو یہی ہے. آپ کی کیا تیاری ہے؟ مریم بھی لڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ہماری پوری تیاری ہے. انشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ 2 حلقوں سے لڑیں گی اور صوبائی اور جیتیں قومی. گی. ابھی اس پہ فائنل ہونا ہے. ویسے 2 صوبائی بھی ہو سکتے ہیں, 1 قومی اور صوبائی بھی ہو سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ وہ 2 پہ لڑیں گے. اور آپ لوگ کب سے جلسے وغیرہ کریں گے؟ ایسے ہمارا پلان ہے جلسے وغیرہ سٹارٹ کرنے کا. 30 کو میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا یہ جو پیپر وغیرہ کا. کہا جا رہا ہے خوف ہے پی ایم ایل این باہر اس لیے نہیں نکل رہی کہ ان کو بہت ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں, وہ تو آپ 21 اکتوبر سے پہلے بھی لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا. اب وہ ہم نکلے, ہم تو لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ہمیشہ لوگوں کے, ہمارے زیادہ تر لوگ تو وہاں اپنے حلقوں میں ہی گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے لوگوں سے جو ہے وہ کارنر میٹنگز وغیرہ اور جلسے کنونشنز وغیرہ چل رہی ہیں. تو ہم تو لوگوں کے ساتھ بالکل اٹیچڈ ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا پاشا صاحب, وکلا تحریک اگر شروع ہوئی تو اس کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ لوگ کب میٹنگز کریں گے, کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ کیونکہ انکار تو آ گیا چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے. دیکھیں, انکار تو آ گیا. ہر اقرار سے پہلے انکار بھی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہماری کوئی ان کے ساتھ ضد نہیں ہے. ہم نہ ہی ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے رہے ہیں. بعض معاملات پہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا جی آپ نے ہمیں پروٹیکٹ کیوں کیا. ان کے کچھ ایکشنز کو ہم نے پروٹیکٹ کیا. کچھ ایسے ایکشن سے مثلاً صدر مملکت نے خط لکھا اور وہ انہوں نے ملنے سے انکار کیا, تو ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ صدر کے منصب کا تقاضا ہے. عارف علوی نہیں, صدر جس نے اسٹیٹ کو ریپریزینٹ کرنا ہے, ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر وہاں جاتے. تو اب آپ سر وہاں پلان جا کریں کے گے جی؟ اب چونکہ وہاں جا کے کہتے وائنڈ اپ کرواؤں وہاں گی جا کے کہتے کہ جی سوری سر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک. لیکن وہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر کے عہدے کی لاج رکھی اور ان کو کہا کہ وہاں جائیں اور ڈیٹ لے. اور اگر آپ کے کوئی تحریک کے بعد الیکشن التوا کا شکار ہوتے ہیں تو ہم التوا کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے, کبھی بھی ہمارا مطالبہ نہیں ہوگا. اور ہم چاہیں گے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہو, بٹ شفاف. کیا لگ رہا ہے پھر آپ کو پیش منظر کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں 8 فروری کو تو انتخابات ہوں گے, لیکن اس سے جڑے ہوئے جو دیگر معاملات ہیں, چاہے وہ آروز کا معاملہ ہو, شفافیت کا معاملہ, اس پہ سنگین قسم کے کوشچن مارکس ہیں, سنگین قسم کے. اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کچھ چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ڈیلیمیٹیشن وغیرہ کے حوالے سے. دیگر جو معاملات بھی ہیں کہ یہی الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ جناب پہلے آپ کے پاس ڈیٹ دینے کے تو حق نہیں ہے, تو ڈیٹ ہم دیں گے. کبھی کہتے تھے ہم ڈیٹ نہیں دیں گے. تو الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے گزشتہ 2 سال کے دوران, ٹو بی آنیسٹ یہ بڑا عرصہ یاد رکھا جائے گا. لیکن اب معزز عدالت کی جانب سے جو حکم دیا گیا اور پھر ہم جا رہے ہیں الیکشنز کی طرف, اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کے انہوں نے تو شیڈول بھی روک دیا تھا. یہ تو عدالت نے اس دن کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ آپ جاری کریں. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا کردار تو انتہائی افسوسناک رہا ہے. تو اس کے اوپر تحریک شروع ہو سکتی ہے. نہیں, تحریک تو شروع ہو یا نہ ہو, ظاہر ہے کہ دیا تو دے دیا, مگر عفنان صاحب اب کل چونکہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں, تو کیا میاں صاحب مری سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں شاید عباسی صاحب کے حلقے سے؟ دیکھیں میں اس پہ اسپیکولیشن تو ظاہر نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ میاں صاحب انشاءاللہ 2 حلقوں سے لڑیں گے. کل کاغذات نامزدگی ان کے جمع ہوں گے. ہاں جی. اور کل سے یہ ظاہر ہے کہ آروز کے پاس بھی لوگ جائیں گے. ظاہر ہے آروز جو پروسیس ہے وہ پورا پروسیس ہوگا آروز کے پاس. اور شہباز صاحب بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں لڑیں گے. شہباز صاحب جو ہے ہاں جی 2 سے 2 قومی اسمبلی پہ لڑے ہو سکتا ہے, وہ کراچی سے لڑیں گے, ایک کراچی اور ایک لاہور, اسی طرح سے. اور مریم بھی اور حمزہ بھی ہوں گے پھر. ہاں جی, وہ لوگ ان کا علیحدہ اپنا ہوگا. شہباز صاحب کو میرا خیال ہے اس طرح کا. اور ڈار صاحب کا بھی کوئی ہے ارادہ الیکشن؟ یہ بھی فائنل ہونی ہے یہ معاملہ, اس کے اوپر ابھی میں ہاں اس پہ کافی اطلاعات آ رہی ہیں, وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے بعد میں. بہت بہت شکریہ ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اصل معاملہ یہ ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور شفاف ہونے چاہیے, لیکن ٹائمنگ ظاہر ہے کہ بہت اہم ہوتی ہے, اور ٹائمنگ کے اوپر ہی ہم بات کر رہے تھے. پاکستان کے عوام جو کہ 12-13 کروڑ عوام اپنے ووٹ کا, اپنے حق رائے دہی کا اظہار کریں گے, ان کو پوری اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو جا کے ووٹ ڈالیں, اور یہ پروسیس نہیں رکنا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.